دل کرتا ہے ساری دنیا گھوموں، راہ چلتے بچوں کے ساتھ شرارت کروں، پھول خریدوں، باتیں کروں پھولوں سے، بچوں کے ساتھ پتنگ اڑاؤں، کہے لگا کر ہنسوں، سب کو ہنساؤں، بارش میں بھیگوں، تتلیوں کو پکڑنے ان کے پیچھے بھاگوں۔ میں دلی کے ایک پوش ایریا میں رہنے والی نیہا ہر وقت اپنے خوابوں کی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ میں نے اپنے خوابوں کی دنیا بسائی ہوئی تھی جس میں تھی اور میرے خوابوں کا راجکمہار تھا۔ اس سے میں بہت سی باتیں شیئر کرتی۔ مجھے لگتا تھا شادی کے بعد میرا ہسبینڈ ہی میری دنیا کا راجکمہار ہوگا اور وہ میری زندگی میں اس طرح رنگ بھر دے گا جس طرح میرے خوابوں کے راجکمہار نے میرے خوابوں کو رنگینیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہ باتیں صرف خوابوں تک محدود ہوتی ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ میں ایک شہزادی تھی خوابوں میں جینے والی، اب مجھے حقیقتیں رلا رہی ہیں۔ جس زندگی سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، جس کو کھونے سے ہم ڈرتے ہیں، مرنے کے تصور سے بھی ہماری روح کام چاہتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ سوائے دکھ تکلیف کے کچھ نہیں، صرف خواب ہوتے ہیں جو ہمیں زندہ رکھتے ہیں اور امید ہوتی ہے کہ شاید آگے جا کر یہ خواب پورے ہو جائیں، اس لیے ہمیں زندگی سے بہت پیار ہوتا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ قسمت نے ہمیشہ دھوکہ کیا ہے۔ ہر رشتے پر سے اعتبار اٹھ سا گیا ہے۔ اکیلے رہنا، خود سے باتیں کرنا، اپنے خوابوں میں جینا مجھے اچھا لگا، مگر ہم ہر وقت خوابوں کی دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ اس نے زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کر لوں، کچھ نہ دیکھوں، ہر رشتے سے آزاد ہو کر اپنے خوابوں میں کھو جاؤں۔ میں خوبصورت تھی، مگر اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ احساس کمتری میں مبتلا ہو رہی تھی۔ میں اکثر ڈائٹ پلان بناتی مگر کر نہیں پاتی تھی۔ میرے پتلے ہونے کے خواب ہمیشہ کھانے کی خوشبو سے ٹوٹ جاتے تھے۔ میری ساری فرینڈز کے بوائے فرینڈز تھے، ایک صرف میں تھی جس کا ابھی تک کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ ہم دلکش نہیں مگر دلچسپ ضرور تھے، مگر آنکھوں کو تو ہمیشہ سے خوبصورتی بھاتی ہے۔ گریجویشن کے امتحانات کے بعد میری ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں جم جوائن کر لوں۔ اس نے ایک جم کا بتایا کہ اس میں نیوٹریشنسٹ بھی ہیں، اگر تم جم کے ساتھ ڈائٹ پلان بھی لوگی تو بہت جلد اپنا ویٹ کم کر سکو گی۔ میں نے حامی بھر لی اور جم کا ایڈریس لے لیا۔ اگلے دن میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جم پہنچی۔ وہاں ریسیپشن پر ایک لڑکا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ڈائٹ پلان بھی لینا ہے اور جم بھی جوائن کرنا ہے۔ اس نے ایک فارم فل کر کے مجھے انتظار کرنے کا کہا۔ میں سامنے صوفے پر بیٹھ کر ارد گرد کی اشیاء کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے پکار کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ اندر چلی جائیں۔ میں اندر گئی، نیوٹریشنسٹ سے ڈائٹ پلان لیا، پھر دوبارہ ریسیپشن پر اس لڑکے سے جم کی ٹائمنگ اور باقی انفارمیشن لی۔ اس نے اپنا فون نمبر دیا کہ اگر کچھ اور پوچھنا ہوا تو کال کر لیں۔ فون نمبر سیو کرنے کے لیے میں نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے جواب دیا ارسم۔ میں نے نمبر سیو کیا اور واپس آ گئی۔ اگلے دن میں مقررہ ٹائم پر جم گئی۔ دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ تھی کہ شاید میں جم کر پاؤں گی بھی یا نہیں۔ ہر طرف مختلف اقسام کی ایکسرسائز مشینیں تھیں۔ میں تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی۔ ارسم نے میری طرف دیکھا اور کہا آپ ایکسرسائز شروع کریں، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ مجھے بتانا، میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر شکریہ بولا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ایکسرسائز شروع کی۔ بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ کس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اکثر ارسم میری مدد کرتا۔ آہستہ آہستہ ہم دوست بن گئے۔ ہماری ٹیکسٹ پر بھی بات چیت ہوتی، مگر نارمل فرینڈز کی طرح۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی اور گہری ہوتی گئی۔ جس دن وہ جم نظر نہیں آتا مجھے لگتا جیسے کچھ کھو سا گیا ہو۔ مجھے ہر وقت اس کے میسیجز اور کال کا انتظار رہتا۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ میری خوشی اس سے وابستہ ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ گزرے لمحات میری خوشی بن گئے تھے۔
میں اپنے اندر ایک بے چینی سی محسوس کرنے لگی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ پیار ہے، مگر میں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ اکثر مجھے محسوس ہوتا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ مگر احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں بس محسوس کیا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ارسم نے ٹیکسٹ میں اپنی محبت کا اظہار کیا اور میرا دل خوشی کی انتہا تک پہنچ گیا، جیسے میں برسوں سے اس محبت کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ پیار ہے، ہاں یہ پیار ہے۔ میں ارسم سے پیار کرتی ہوں۔ اپنی زبان سے آہستہ آہستہ میں نے یہ الفاظ دہرائے اور دل نے جھٹ سے ہاں میں جواب دیا۔ دل تو ویسے بھی اس کی محبت میں ریت کی مانند پھسل رہا تھا۔ یہاں سے ہماری محبت کی کہانی شروع ہوئی۔ میں بہت خوش تھی۔ اب میں جلد از جلد اپنا ویٹ کم کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ اب مجھے خوبصورت نظر آنا تھا اس کے لیے۔ آہستہ آہستہ ہم محبت کی حدود کو چھونے لگے۔ میرے چاروں اور روشنیاں جگمگانے لگی۔ محبت تو پتوں کی سائیں سائیں کی طرح ہوتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے نہ پکڑ میں آتی ہے، بس اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ ہم دونوں اس حصار میں قید ایک دوسرے میں مگن تھے، مگر وقت نے اس حصار کو توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میرے رشتے آ رہے تھے، گھر والے رشتوں میں دلچسپی لے رہے تھے، مگر میں مطمئن تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے پیرنٹس میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ میں نے ارحم سے بات کی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بھیجے تاکہ وہ ہمارے رشتے کی بات کریں، کیونکہ میں اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارسم میرا پہلا پیار تھا، اور پہلا پیار روشنی کی کرن کی طرح ہوتا ہے۔ جب زندگی کے چاروں اور اندھیرا چھا گیا، تب بھی وہ کرن ہمارے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ ارسم بھی دل و جان سے مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے جدا ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے پیرنٹس سے بات کی، مگر اس کے پیرنٹس نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ تھی ہمارا مذہب۔ ہمارے مذہب ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ میں ہندو تھی اور وہ کرسچن، مگر محبت کہاں مذہب دیکھتی ہے۔ تمام مذاہب محبت کا درس دیتے ہیں، اور کسی مذہب میں بھی دل توڑنا جائز نہیں۔ ارسم میرے لیے اپنے مذہب کو بدلنے پر تیار تھا، اس لیے میرے لیے اپنی فیملی کو راضی کرنا مشکل نہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اس یقین پر قائم تھا کہ ارسم اپنے پیرنٹس کو راضی کرے گا، کیونکہ میں اس کی پہلی محبت تھی، اور پہلی محبت برگر کے اس پیڑ کی طرح ہوتی ہے جس کو باہر سے چاہے جتنی کاٹنے کی کوشش کریں، مگر اس کی جڑیں مضبوط رہتی ہیں، اور محبت کو کھونے کا ڈر ہی محبت کی جڑیں مضبوط کرتی ہیں۔ میرے گھر والے ایک رشتے میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ وہ رشتہ ہر طرح سے پرفیکٹ تھا۔ میں نے ارسم کو اپنے پیرنٹس کو راضی کرنے کا کہا۔ ارسم نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس بار ان کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ میں نے کہا، ارسم، محبت اور خواہش دونوں تم سے ہیں، خدا کرے کوئی ایک تو پوری ہو۔ میں چاہوں بھی تو الفاظ بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی محبت ہے تم سے۔ ارسم نے جواب دیا، کسی کو چاہنا صرف محبت نہیں، بلکہ اس کی چاہت کو دل میں رکھتے ہوئے اس پر بھروسہ کرنا بھی محبت ہے۔ ارسم نے اپنے پیرنٹس سے دوبارہ بات کی، مگر اس کے پیرنٹس اس کا مذہب تبدیل کرنے اور ہندو لڑکی سے شادی کرنے پر بالکل رضامند نہیں تھے۔ ارسم نے بہت کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ ارسم نے مجھے بتایا کہ اس کے پیرنٹس نہیں مان رہے۔ ارسم کی بات سن کر میرا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ آنسوؤں نے میرے گالوں کو چومنا شروع کر دیا۔ مگر ارحم، میں تمہارے بنا جی نہیں پاؤں گی۔ زندگی کسی اور راہ پر چلنا نہیں چاہتی۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی کیفیت بھی میرے جیسی تھی۔ تمہیں کیا پتا کتنا اذیت دیتا ہے خوابوں کا خواب بن کے رہ جانا۔ ارسم نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ اگر میں پیرنٹس کے خلاف ہو کر تم سے شادی کر بھی لوں تو میں تمہیں وہ لائف سٹائل اور سٹیٹس نہیں دے سکوں گا جس کی تم عادی ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، محبت کب سٹیٹس چاہتی ہے؟ محبت کے لیے ہزاروں لائف سٹائل اور سٹیٹس قربان۔ ارسم، اگر ہم شادی کر لیں گے تو مل کر سب کچھ حاصل کر سکیں گے۔ مگر وہ شاید اس حقیقت کو قبول کرنے سے ڈر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے بہت پیار ہے، مگر شاید وہ ڈر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ راہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہو گیا۔
میں خاموش ہو گئی۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہونا بہتر ہے۔ بالآخر میرا رشتہ طے ہو گیا۔ 2 ماہ کے بعد میری شادی کی ڈیٹ مقرر ہوئی، مگر میرا دل ابھی بھی اس کا منتظر تھا۔ پیار میں چھوڑ جانے والے کو بے وفا اور دھوکے باز کہتے ہیں۔ میں کیسے دھوکے باز کہوں اس کو جس پر میرا پیار تمام ہے؟ میں کیسے بے وفا کہوں اس کو جس نے مجھ جیسی وفا کسی کے ساتھ نہیں کی؟ میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ بے چینی، بے سکونی جیسے میرا مقدر بن گئی تھی۔ خوفناک لمحات ہوتے ہیں وہ جب سب کچھ میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ اس کو شاید ابھی اس دکھ کا احساس نہیں تھا۔ جب پیار ہاتھوں سے جا رہا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے خاموشی کو اپنا لیا اور اپنے دکھ کو اس کے پیچھے چھپا لیا۔ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شادی کی تیاریوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی، مگر میرا دل بار بار اس کو پکارتا۔ میں کسی اور سے دل بھی تو کیسے لگے گا؟ میں لفظ محبت سنتی ہوں تو وہی شخص یاد آتا ہے۔ کیسا ہے یہ سفر زندگی؟ زندہ ہے لیکن زندگی نہیں ہے۔ بہت ہمت والی ہوں، مگر کبھی کبھی دل کے ہاتھوں ہار جاتی ہوں۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، پھر چاہے حاصل ہو یا لا حاصل۔ میرے لیے وہ مان ہی کافی ہے کہ تیرے لیے خاص ہیں۔ ہم تمہاری محبت ہیں، ہم تمہارے دل کی دھڑکن ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھی جدائی کا احساس ہوا، مگر کافی دیر ہو گئی تھی۔ میری مہندی کی رات تھی، میں پارلر تیار ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی کال آئی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے جواب دیا، اب کوئی فائدہ نہیں، آج میری مہندی ہے، مگر وہ بضد تھا۔ پھر وہ مجھ سے ملنے پارلر آیا۔ مجھے مہندی کے لباس میں سجا دیکھ کر رونے شروع ہو گیا۔ آنسو مسلسل اس کے گالوں سے گر رہے تھے۔ نیہا پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں تمہارے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ہم اپنی الگ دنیا بسائیں گے جس میں اور تم ہوگی۔ ہم اپنے خوابوں کو سجائیں گے۔ میں وہ سب کچھ حاصل کر لوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہوگی۔ وہ بچوں کی طرح سسک کر رو رہا تھا۔ میں پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں سکتے میں آ گئی ہوں۔ اس کی ہچکیاں اس کی آواز کو دبا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کی کیفیت کو ظاہری بیان کر رہا ہو۔ ارسم، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے صرف تم چاہیے تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ اور بھول جاؤ مجھے۔ کیسے بھول جاؤں؟ وہ سسک کر رو رہا تھا۔ میرا خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اندر آ گئی۔ وہ چلا گیا۔ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تمہاری وفائیں مجھے کسی اور کا ہونے نہیں دیں گی۔ جدائی موت سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے۔ پارلر سے گھر جاتے ہوئے سارے راستے خود سے جنگ چل رہی تھی۔ سب سے بڑی جنگ ایک شخص کا ایسے خیالات سے لڑنا ہے۔ بالآخر میں گھر پہنچ گئی۔ سب نے بڑی خوشی سے میرا استقبال کیا۔ مجھے پیلے پھولوں سے سجے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سب لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ خوش کیوں ہیں؟ کیا یہ میرے غم پر خوش ہیں؟ مجھے ہر ہنستا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر ہنس رہا ہو۔ تقدیر نے میرا خواب مذاق بنایا۔ کیا ہوتا اگر مجھے میرے خواب مل جاتے؟ کیا ہوتا اگر مجھے میری خوشیاں مل جاتی؟ مگر قسمت کے آگے ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ اگر میں زندگی کے حقائق کو خوابوں میں سنوارنا چاہتی تھی تو کیا یہ غلط تھا؟ اس کشمکش میں مہندی کی رات گزر گئی۔ اگلے دن میں پارلر تیار ہونے کے لیے صبح ہی نکل گئی، کیونکہ دن کا فنکشن تھا۔ میں نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ حقیقت کو جھٹلانے سے حقیقت نے بدل نہیں جانا تھا۔ پارلر سے تیار ہو کر جب گھر داخل ہوئی تو سب نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ میں اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ میں ارد گرد ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک ارسم پھر میرے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں گھبرا گئی۔ ارسم نے کہا، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ گی، بس یقین کرنے آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میری سانسیں جیسے رک سی گئی تھی۔ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ تھک گئے ہیں قدم اور لاپتہ ہے زندگی۔
گزر تو جائیں گے یہ دن بھی، لیکن یاد آئے گا تیرا یوں چھوڑ کے جانا۔ میرا دل چیخ چیخ کر اسے پکار رہا تھا، نہ ہم ہوتے، نہ دل ہوتا، نہ دل آزاریاں ہوتی۔ زندگی کسی اور راہ پر چلنا نہیں چاہتی تھی، مگر اکثر ہمیں اپنی خوشیوں سے زیادہ دوسروں کی خوشیاں عزیز ہوتی ہیں۔ پھر یہ فیصلہ اسی کا تھا۔ پھر میں سسرال آ گئی، اپنا دل دماغ اپنے گھر میں لگانا شروع کر دیا۔ ماضی کے خوبصورت لمحات کو ایک خوبصورت ڈبیا میں قید کر کے اپنے دل کے کونے میں سجا لیا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت پیار دیا، ان کا بہت خیال رکھا۔ اکثر مجھے فیل ہوتا کہ انہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اب ہم ایک رشتے میں بندھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں اتنا پیار دوں گی کہ وہ مجھ سے پیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور میری زندگی کو رنگینیوں سے بھر دیں گے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ میرے ہسبینڈ کا رویہ ناقابل برداشت ہونے لگا، میرے خواب مجھ پر بوجھ بن گئے۔ کبھی کبھی لگتا تھا جیسے میں اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں اندر سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ زندگی مجھ پر اتنی تلخ کیوں ہو گئی ہے؟ زندگی کی تلخ حقیقتوں کے بعد ایک خواب ہی میرے اپنے تھے جنہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ارسم کی یادیں ہمیشہ روشنی کی کرن کی طرح میرے ارد گرد رہتی ہیں۔ کافی عرصہ گزر گیا، ارسم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، وقت سب زخم بھر دیتا ہے، مگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک میرے انتظار میں ہے، مگر اسے کیسے بتاؤں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ وقت ہمارے تابع نہیں ہوتا، مگر ہم وقت کے تابع ہوتے ہیں۔ پیار تو عبادت ہے۔ اس کے والدین نے تو فیصلہ سنا دیا، مگر یہ نہیں سوچا کہ ان کے ایک فیصلے سے 2 زندگیاں بکھر جائیں گی۔ اب میں صرف خوابوں میں جینا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔